تو جنید اکرم نے ایک اسٹوری شیئر کی تھی اور مجھے یہ اچھی لگی کافی، اور مجھے لگا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ کسی گریف کا شکار ہوتا ہے، تو ہر ایک کا الگ انداز ہوتا ہے غم کا. تو کوئی جو ہے وہ بہت جلدی اس سے نکل آتا ہے. کسی کسی کی پوسٹ ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ، وہ مستقل تصویریں شیئر کر رہا ہوتا ہے یا پھر اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تحریر ڈال رہا ہوتا ہے یا کافی عرصے تک. تو کبھی کبھی واقعی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اب اس کو کس طریقے سے دلاسا دیں، کیونکہ مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کنٹرولنس کرنا یا تعزیت کرنا لگتا ہے، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ جو رسمی جملے بولتے ہیں یہ اس کے غم کو کیا کم کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو جس طریقے سے اپنا غم غلط کر رہا ہے اس پہ تنقید نہ کریں، اس کو اسی طرح سے کرنے دیں، کیونکہ آپ اس کی ذہنی حالت سے نہیں واقف، اور ہر ایک کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، لیکن کس کو کتنا وقت لگتا ہے یہ جو ہے ایک ہر ایک کے لیے ایک الگ ہے اس کا ٹائم پیریڈ. اس کے ساتھ مجھے ایک اور بات بھی جو ہے خیال آیا کہ میں شیئر کروں کہ کبھی کبھی جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ایک غم منانے والے کو اس کیفیت سے نکلنے نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی تھوڑا سا بہتر کی طرف جاتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کسی کی نہ کسی صورت اس کے ساتھ ہونے والا جو غم ہے اس کو یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. تو اچھا خاصا بندہ بہتر ہوتے ہوتے ایک دم سے دوبارہ سے اپنی اسی کیفیت میں واپس آ جائے. اس کے علاوہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک یہاں جاننے والے ہیں، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا. تو وہ کافی ظاہر ہے ان کی سچویشن ایسی تھی، تو ہم گئے. تو کھانا وانا جیسے اس وقت ہم نے لگایا وہ کرا، تو وہ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھیں کہ کوئی کسی کے آنے کا ان کو پتہ چلا. تو انہوں نے فوراً وہ کھانا چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا آپ صبح سے جیسے میں ہوں میں دیکھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں ان کے سامنے نہیں کھا سکتی، وہ پتہ نہیں کیا بات کریں. تو یہ اتنی عجیب سی مجھے بات لگی کہ واقعی ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی اگر نارمل ہو بھی رہا ہو تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے نارمل ہو ہی نہیں پاتا. اس کو اپنا غم اپنے اوپر طاری رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہتے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے. آئی مین اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور اگر کسی خدا سے کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، نہ کہ ہم اس کے لیے ایک خوف اور ایک ذہنی اذیت کا باعث بن جائیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہے بڑی امپورٹنٹ، تو میں نے سوچا میں وہ بھی کر دوں. جب خدا سے کسی کی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے کلچر میں ایسا ہے کہ ہر ایک کو اس کو پوچھنا ہے، ورنہ وہ جو ہے مائنڈ کر جائے گا. اب اس پوچھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ تیماردار ہوتا ہے یا ایون جو مریض ہوتا ہے وہ اپنی بیماری لوگوں کو بتا کے اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ سنبھل ہی نہیں پا رہا ہوتا. تو آپ اس چیز میں ہمیں نا یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ بس ایک میسج کر دیا یہ کر دیا. تو واٹس ایپ کا کوئی گروپ ہے یا میسیجز کے تھرو بھی اگر آپ کو کسی کی خیریت پتہ چل رہی ہے نا، تو آپ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے ہمیں کہ بھئی اگلی جو خبر یا اپڈیٹ ہے وہ خود سے ہی جو گھر والے ہیں وہ بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ فون کر کے ان کا جو ہے. تو ایسے موقعوں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب اگر کسی گھر میں اس طریقے کی بیماری آئی ہوئی ہے یا کوئی ہاسپٹلائز ہے یا کسی کا کوئی ایسا غم آ گیا، تو ہم سب سے پہلے یہ کریں کہ ہم کھانا بنا کے ان کے لیے لے جائیں. یہ ان کی سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے تاکہ گھر والوں کو کھانے کی اور پکانے کی فکر سے آزادی مل جائے. دوسرا یہ کہ اگر ان کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ٹیک کیئر کی ضرورت ہے تو ہم اس میں اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اگر اسکول پک اپ کی ضرورت ہے تو ہم اس میں اپنا جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ فون کر کے بار بار خیریت پوچھیں اور اس بارے میں بات کریں یا یہ پوچھیں کہ بھائی کوئی کام ہو تو بتاؤ. تو یہ چند کام ہیں جو کہ ہم سب بآسانی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اگر آپ اس سے کو جو ہے اپنی مدد کی آفر کریں گے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.